ڈیٹ ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنے ڈی ایچ کیو میں آئے تو ہمیں ودن 48 آورس ہمارا پروسیجر ہو گیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں یہ اتنا کم ہے. اور میں بار بار ایک بات کہنا چاہتی ہوں. ابھی انہوں نے کمشنر صاحب کی بات کی, راجہ جہانگیر صاحب کی بات کی, ڈی سی جھنگ کی بات کی, ڈی پی او جھنگ کی بات کی. تو میں آپ سب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے نہ صرف کوآپریٹ کیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا, سپورٹ کیا ان چیزوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. دنوں میں بنی ہیں یہ لیبس, یہ سالوں میں نہیں, مہینوں میں, دنوں میں, ہفتوں میں بنی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آپ لوگوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جھنگ ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. تو میں کبھی کبھی سختی بھی آپ کے ساتھ برتتی ہوں, کمشنرز کے ساتھ بھی, ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بھی, لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا. میں نے آپ کو کبھی اپنی ٹیم کے حصے کے علاوہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا. تو کبھی میں اگر سختی کر دوں تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک پریشر آف رسپانسبلٹی, ایک برڈن آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں ان عوام کے لیے. میں اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو جواب دہ ہوں ان کی مشکلات کے. اگر ہم سب مشکلات اوور نائٹ حل نہیں کر سکتے تو ہم عوام کے دکھ میں, درد میں کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا کوئی حال پوچھنے والا ہے, ان کی کوئی پرواہ کرنے والا ہے, ان کی کوئی کیئر کرنے والا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے خواجہ عمران نذیر صاحب اور نادیہ کہ وہ 16 کیتھ لیبس جن کا ہم نے آغاز کیا تھا, آپ نے مہینوں میں, ہفتوں میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس میں ساہی وال میں کیتھ لیب جو ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے. مری میں پورا کارڈیک امراض کا جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے. مری میں بھی لوگ بہت دور دراز سے آتے ہیں, کے پی کے سے بہت لوگ آتے ہیں, آزاد کشمیر سے بہت لوگ آتے ہیں. تو خواجہ عمران نذیر صاحب نے صحیح کہا کہ ہم اپنے باقی صوبوں کے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان انکلوڈیڈ, ہم ان کے لیے اپنے صرف دل کے دروازے نہیں کھولتے, بلکہ ہم اب جب کوئی ہسپتال پلان کرتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل, تکمیل کے آخری مراحل پہ ہیں. اس کو ہم نے 1000 بیڈڈ صرف یہ سوچ کے رکھا کہ کیونکہ یہ پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل ہے تو پورے پاکستان سے اس کے لیے لوگ آئیں گے. تو ہم نے پاکستان کے باقی صوبوں کا حصہ جو ہے پہلے ہی کینسر ہاسپٹل میں رکھا. تو جیلم میں بھی کیتھ لیب آپ کی فنکشنل ہو چکی ہے, وہاں بھی میں انشاءاللہ جاؤں گی. جھنگ میں بھی ماشاءاللہ آج نہیں بلکہ کچھ دن پہلے سے فنکشنل ہے. میں نے ان کو کہا تھا آپ میرے افتتاح کا انتظار نہ کریں, کیونکہ جو بیماری ہے وہ انتظار نہیں کرتی, اور پیشنٹ کی جو ویل بینگ ہے, اس کی جو زندگی ہے, اس کی سلامتی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان کی طرف آپ توجہ کریں. تو آئی ایم گلیڈ کہ ماشاءاللہ الحمدللہ 30 پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے, ان کی انجیوگرافیز ہو رہی ہیں, ان کی انجیوپلاسٹیز ہو رہی ہیں. اور ابھی جب میں کارڈیک یونٹ کے دورے پہ تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ انبار لگے ہوئے تھے سٹینٹس کے, انبار لگے ہوئے تھے بلونز کے, انبار لگے ہوئے تھے ان میڈیسنز کے جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں, جو پیشنٹس کے لیے ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری ہے. تو میں امید بھی کرتی ہوں اور ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ کیتھ لیبس بنی ہیں یہاں پر فوراً کارڈیک سرجری کا انتظام کیا جائے گا. میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے, خواجہ عمران نذیر صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور نادیہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں کہ کارڈیک سرجری کے لیے بھی پیشنٹ سٹیبلائز بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے پیشنٹس جن کا کلاٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ان کا, یا ان کی کوئی ٹائٹننگ ہوتی ہے ویسلز کی یا بلاکیج ہوتی ہے, تو بہت کا بلوننگ سے اور اس طرح کے پروسیجر سے ہو جاتا ہے. لیکن جن کو کارڈیک سرجری کی ضرورت ہے ان کو بھی جھنگ سے باہر نہ جانا پڑے, جھنگ میں علاج ان کا ہو جائے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں, جنگ کے میرے بہت محترم ٹکٹ ہولڈرز اور پارلیمنٹیرینز, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا کام جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں, جس میں بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی آپ نے دیکھی کہ جب میں بہت پہلے جھنگ آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اتنی کوئی بہت تسلی بخش نہیں ہے. تو میں آپ کو شاباش دیتی ہوں سہیل, گڈ ورک, کہ آپ لوگوں نے بہت
کم عرصے میں CCD نے آپ نے مل کے کرائم کنٹرول کیا ہے, تو شاباش آپ سب کو. جھنگ کے لیے صرف یہ کیتھ لیب نہیں ہے, جھنگ میں ماشاءاللہ الیکٹرک بسز بھی چل پڑی ہیں, اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ رائڈرشپ جو ہے جھنگ کی وہ بہت مطلب ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی, اور ایک ہفتے کے میں لاکھوں کی تعداد میں جو جھنگ کی عوام ہیں وہ الیکٹرک بس سے کی جو سہولت ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح جب میں چیف منسٹر بنی تو واسا پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی صرف 4 یا 5 شہروں میں تھی. آج آپ سوچ سکتے ہیں کون سوچ سکتا تھا کہ جھنگ میں واسا جھنگ جو ہے وہ آپریشنل ہوگی ماشاءاللہ, اور لوگوں کی خدمت انجام دے رہی ہوگی. کون سوچ سکتا تھا کہ جھنگ کے گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ ستھرا پنجاب, آپ کی گلی محلے آپ کے شہر صاف کر رہے ہیں, آپ کی تحصیلیں صاف کر رہے ہیں, آپ کے گاؤں صاف کر رہے ہیں. اور ہر شہر کا جھنگ کا اپنا فلیٹ ہے مشینری کا, چاہے وہ ستھرا پنجاب کی مشینری ہو یا وہ واسا کی مشینری ہو, جھنگ کا اپنا فلیٹ ہے, جھنگ کا اپنا سیف سٹی ہے ماشاءاللہ. جھنگ ناؤ از CCTV مانیٹرڈ ماشاءاللہ. اور جو بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے پورے پنجاب کے جو سیمی اربن ڈسٹرکٹس ہیں زیادہ تر, ان میں بیوٹیفیکیشن تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک خوبصورت ماحول میں رہتے ہیں. جھنگ میں ہم بہت بڑی انڈرٹیکنگ ہے, اس سال میں جون 26 تک وہ کمپلیٹ ہوگی. بہت بڑے 4 پروجیکٹس ہیں جس میں اڈا باغ تحصیل جنگ ہے, مین بازار تحصیل شورکوٹ ہے, گڑھ موڑ احمد پور سیال ہے, مین چوک بھکر روڈ تحصیل 18 ہزاری آپ کی جو تحصیل ہے. مجھے یاد ہے میں نے جو جلسہ وہاں پہ کیا تھا میں اس کو بھول نہیں پائی ابھی. تو یہ اور کتنے 100 کلومیٹرز روڈز بن گئی ہیں, 350 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ اس سال بن رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی جھنگ ایک ترقی یافتہ شہر کا منظر پیش کرے گا جھنگ کے عوام کے لیے. ہیلتھ کے سیکٹر میں, صحت کے شعبے میں جتنا کام ہوا ہے پنجاب میں پچھلے 2 سال میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عاجزی سے سر و جھکا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جیسے خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہا کہ ایک خواب تھا کہ ہم جیسے صفائی کو آپ کی دہلیز پہ لے کے آئے ہیں, دروازہ کھٹکا کے آج پنجاب کے عوام کو صبح جگایا جاتا ہے ستھرا پنجاب کے ورکرز کی جانب سے, اور کہا جاتا ہے کہ جو اپنا کوڑا ہے وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں. اسی طرح میرا خواب ہے کہ پنجاب کے عوام کو جس چیز کا علاج ان کی دہلیز پہ مہیا ہو سکے وہ ہم ان کو ان کی دہلیز پہ دیں. اور اسی لیے تقریباً 7 لاکھ پنجاب کے لوگوں کو ان کی, چاہے وہ ہیپیٹائٹس کی دوائیاں ہوں, چاہے وہ ٹیوبرکلوسس کی دوائیاں ہوں, یا وہ دل کے امراض کی دوائیاں ہوں, کینسر کی ادویات ہوں, یا وہ انسولن ہوں, ہم 7 لاکھ افراد کو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کے 60 دن کی ادویات کا سٹاک ان کے ہاتھ میں پکڑا کے آتے ہیں. اور اس کو ہم اور بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ایک ڈائلسس بہت بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی جن کو ہفتے میں 2 یا 3 یا 1 بار ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ڈائلسس کارڈ کے تھرو 10 لاکھ روپیہ سال کا وہ اپنے ڈائلسس پہ لگا سکتے ہیں. جہاں سے بھی وہ ڈائلسس کرائیں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کرے گی. ان کا انجیکشن جو ایریتھروپوئٹن کا انجیکشن ہوتا ہے, ان کے ڈائلسس کے تمام خرچے اس میں شامل ہیں. اور اسی طرح کلینکس آن ویلز, 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز گھر گھر گلی گلی محلے محلے جا کر کیمپس لگا کر پنجاب کے عوام کا علاج کر رہے ہیں. چاہے وہ فیلڈ ہاسپٹل ہو یا وہ کلینکس آن ویلز ہوں جو ایک جگہ جا کے پاک ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ اپنا ایکس رے بھی کرا سکتے ہیں فیلڈ ہاسپٹل میں. وہاں پر آپ اپنا اس فیلڈ ہاسپٹل کے اندر آپ کی لیب ہے جہاں پہ اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کرا سکتے ہیں, ECG بھی کرا سکتے ہیں, ایکس رے بھی کرا سکتے ہیں, اور اپنا الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں, تاکہ آپ کو چھوٹی موٹی پرابلم کے لیے, اور چھوٹے چھوٹے سرجیکل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں موبائل ہاسپٹلز میں, تاکہ آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے اپنی جگہ چھوڑ کے نہ جانا پڑے اور آپ کو صحت کی علاج کی سہولت آپ کے گھر میں ملے. اور آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ ہاسپٹلز اور 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز اس وقت
تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا پنجاب میں علاج کر چکے ہیں. 2 کروڑ لوگ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاہے وہ DHQs ہوں, THQs ہوں, یا اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہوں ٹرشری کیئر کے, ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے پورے ہاسپٹل میں کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے ادویات کے, یا آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ والا ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے کرا کے آؤ, تو آپ نے نہ باہر سے ٹیسٹ کرانا ہے, نہ آپ نے کسی دوائی کے پیسے دینے, کیونکہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب 100 بلین روپے کی فری دوائی آپ کو مہیا کر رہی ہے. اور اسی طرح آرگن ٹرانسپلانٹ, جن کو آرگنز کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو, تو ہم اس کے لیے بھی, اور کیونکہ یہ ایک بہت کاسٹلی, بہت مہنگی سرجری ہے, تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اور جب میں چیف منسٹر بنی میرے بھائی اور بہنوں, تو مجھے میری حیرت کی, بلکہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کے کہ 15,000 بچوں کی لسٹ تھی کارڈیک پیشنٹس کی, دل کے امراض میں جو بچے مبتلا تھے, ایک دن سے لے کر ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال 12 سال تک تھی, جو کہ کرٹیکلی ill تھے اور کارڈیک سرجری کا یا انٹرونشن کا انتظار کر رہے تھے, اور ان کے پاس ایک سال لمبی ویٹنگ لسٹ پہ ان کے نام تھے, جن میں سے میرے آنے سے پہلے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے کیونکہ ان کو بر وقت وہ علاج نہیں ملا. تو آپ جانتے ہو اس 15,000 میں سے ود ان منتھس اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 بچے شفا یاب آپریشن کے بعد ہو چکے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ کے تھرو. اور وہ صرف پنجاب کے بچے نہیں ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہیں, وہ بلوچستان کے بچے بھی ہیں, وہ سندھ کے بچے بھی ہیں, اور وہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے بچے بھی ہیں. ان کے ماں باپ ان کو یہاں لے کے آتے ہیں اس امید پہ, اس آس پہ کہ ان کے بچے کا بہترین علاج ہو جائے گا. اور اسی طرح ایئر ایمبولینس میں امیر سفر نہیں کرتے, سینکڑوں جانیں بچائی جا چکی ہیں جہاں پر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, جہاں پہ کوئی چھت سے گر گیا, کوئی فیٹل انجری ہو گئی, کوئی سیریس انجری ہو گئی, تو اگر اس شہر میں اس کا علاج فی الوقت نہیں ہے تو ہم اس کو ایئر ایمبولینس میں بہترین ہسپتال تک پہنچاتے ہیں ود ان 60 منٹس تاکہ انسانوں کی جان بچ جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹروک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہو کہ جب اسٹروک ہوتا ہے تو ود ان دا فرسٹ فیو آورز ایک انجیکشن ہے, اس کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے تک کی ہے. اگر وہ انجیکشن آپ کو لگ جائے تو آپ کے ریکوری کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں, یہ انجیکشن اسٹروک کے مریضوں کو فری آف کاسٹ لگے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح تقریباً 2400-2500 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے, 300 کے قریب رورل ہیلتھ سینٹرز تھے. ان کو ود ان اے ایئرز ٹائم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینکس میں تبدیل کر دیا گیا. اور وہاں اگر آپ فٹ فال دیکھیں, اگر پہلے وہاں پر 100 مریض روز کا آتا تھا تو اب 500 مریض آ رہے ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سرجیکل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں, ڈلیوریز ہو رہی ہیں, سی سیکشنز ہو رہے ہیں. اور اتنا ماشاءاللہ انہوں نے ان بیسک ہیلتھ یونٹس جو اب منی ہاسپٹلز بن چکے ہیں, انہوں نے اتنا امپروو کیا ہے کہ جو وسینٹی کے لوگ ہیں ان کو اب مین ہاسپٹل میں نہیں آنا پڑتا, ان کا علاج ان کے گلی میں, ان کے محلے میں, ان کے گاؤں میں ہو جاتا ہے. اور اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹیلی میڈیسن میں آپ کی فون اسکرین کے اوپر ڈاکٹر موجود ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے ڈاکٹر کو کال کر سکتے ہیں. یہ نظام ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں, یہ پورا نیٹ ورک ہم لے کے آ رہے ہیں, جو ہسپتالوں میں بھی جہاں اگر کسی بیماری کی اسپیشلٹی نہیں ہے, اسپیشلائزڈ علاج نہیں ہے, تو وہاں پر بھی ہم دنیا بھر سے کنسلٹنٹس کو, ڈاکٹرز کو لنک کریں گے جو ڈاکٹرز کو گائیڈ کریں گے, پیشنٹس کو گائیڈ کریں گے ٹیلی میڈیسن کے تھرو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہاسپٹلس کی ڈیپ کلیننگ کرانا, یہ سب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں, ڈی سی صاحب بھی جانتے ہیں اور نادیہ اور خواجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ لٹرلی ہر رات کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے
DHQ ہاسپٹل کی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہم لٹرلی اسکرب کر رہے ہوتے ہیں، دھو رہے ہوتے ہیں، ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام تحصیلوں کے اسپتالوں کو، تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کو. لٹرلی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک شیشے صاف ہو رہے ہیں، کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں، ریمپس صاف ہو رہے ہیں، ان کے بیڈ، ان کی مشینری دھوئی جا رہی ہے، ان کا جو سالوں کا گند تھا وہ نکالا جا رہا ہے. اور اس سب کو ڈیپ کلیننگ کو میں خود سپروائز کرتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی علاج کے لیے آئے تو وہ مزید بیمار ہو کے جائے، انفیکشن کیچ کر کے جائے ہاسپٹل سے. تو اسی طرح لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. مارچ سے کنسٹرکشن کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور ان تمام بیماریوں کا علاج ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں جن بیماریوں کا علاج نہیں تھا. اس میں بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، ہڈیوں کے پیچیدہ امراض کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کو برن ہو جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، تو دنیا کے بہترین ٹیکنیکس کے ساتھ دنیا کا بہترین ٹریٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنز کا ہاسپٹل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں، جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، ان کا اسپتال بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا اسپتال بننے جا رہا ہے. دنیا میں کارڈیولوجی کے دل کے امراض کے جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ بدل چکا ہے. MRI کتنے اس کی ہوگی، کس طرح کی MRI کی جو لیٹسٹ مشینز آ گئی ہیں، جو لیٹسٹ اس وقت اکوپمنٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو کینسر کے علاج کا چائنا سے میں مشین لے کے آئی تھی، جو کسی سرجری کے بغیر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے. وہ سرٹن ٹائپس آف ٹیومرز ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں، پیشنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ اندر واک کرتا ہے یونٹ کے، جب باہر آتا ہے تو کینسر فری ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرونشن سے جو ہے وہ پیشنٹس تقریباً 50 کے قریب پیشنٹس ہیں جن کا علاج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 50 کے 50 اس وقت کینسر فری ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ ایک پروب جو ہے جس سے وہ علاج ہوتا ہے، کم سے کم ایک پروب استعمال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہوتے ہیں. ایک پروب 16 لاکھ روپے کا آتا ہے، لیکن 1 روپیہ ہم نے کبھی کسی پیشنٹ سے نہیں لیا. 5-6 ارب میں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس لیے کینسر کے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ بن گیا ہے جو نہ صرف گورننس میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے، بلکہ پنجاب وہ ماں بن گئی ہے اپنے عوام کے لیے جو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ جو ابھی 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے، پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں گئی تھی ان کے پاس اسٹیڈیم کے اندر، وہ ان کا ایک پورا ہم نے سیریمنی کی تھی. وہ تمام 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم دیا ہے، ان کو کٹس دی ہیں، گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں گے، گھر پہ شوگر چیک کریں گے، ایون گھر پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہوگی، چھوٹی موٹی دوائی کا بیماری کا علاج بھی ہوگا. لیکن وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم اس کا علاج کریں. پورے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ. ود ان دا نیکسٹ 6 months میرے پاس پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل آئے گا کہ اس گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تو نہیں ہے، کوئی دل کا مریض تو نہیں ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے، کوئی ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے، کوئی بچہ ہے تو نہیں ہے ایسا جس کو علاج کی ضرورت ہو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں. واقعی خواجہ عمران نذیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے وہ جیب نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس گھر میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو حکومت کو آپ کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ لوگ کھڑے ہو کے یہ. خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی، ایک بازار میں ایک شہری تھا، مجھے شہر کا نام نہیں آتا، پرابیبلی پشاور، اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کو ہارٹ پرابلم تھی. تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل دہل گیا.
میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا, میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا, اس بچے کا علاج شروع ہوا. افسوس ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا علاج شاید لیٹ ہو گیا. لیکن جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی ہیں, اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں, جہاں لوگ دعائیاں دیتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ آئے ان کا حال پوچھے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے. اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے, میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا, کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے, کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ مافیاز ایسے ہیں, کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ گدا گاڑی کے اوپر پوری فیملی آتی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں, وہ رات کو چوری کرتے ہیں. تو وہ اب ہم اس کا بھی کوئی مربوط نظام بنا رہے, پورے پنجاب میں ایک جیسے گٹروں کے ڈھکن لگ رہے ہیں جو کوئی نہیں اٹھا کے بیچ سکتا. ان کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی سٹیمپ ہوگی, چوری کرنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, یہ کسی بچے کی زندگی ہے. کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے, یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. تو میں آج جھنگ میں افتتاح ہوا ہے, جہلم, مری, ساہیوال میں پہلے کیتھ لیبز جو ہے وہ آپریشنل ہو چکے ہیں, اور بہت جلد ہر ہفتے کیتھ لیبز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. اگلی کیتھ لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ, شیخوپورہ, خانیوال, راجن پور, بھکر, منڈی بہاؤدین, اٹک, میاں والی, قصور, بہاول نگر, بہاڑی, حافظ آباد, لیا اور چکوال میں اگلی جو ہے وہ کیتھ لیبز بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اب پنجاب کے ہر خطے میں, پنجاب کے ہر شہر میں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں, پنجاب کے ہر تحصیل میں اس شہری کو اس کا علاج اس کے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہلیز پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور غریب اور امیر کا ایک جیسا علاج ہوگا, ایک جیسا. مریم نواز کے دل میں نہ ساؤتھ, نارتھ, سینٹرل کی کوئی ڈسکرمنیشن ہے یا کوئی پریفرنس ہے, اور نہ ہی میرے لیے جو پنجاب کے اندر بسنے والا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے, اور اس کے لیے میں وہ کام کروں گی جو اس کو اس کی زندگی میں آسانی آئے اور بہتری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات ایک کر کے آپ کی خدمت کر سکوں, اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں, آپ کی زندگیوں میں آسانی لا سکوں, اور ہم پنجاب کی وہ خدمت کر جائیں کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جھنگ میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھی. کیتھ لیب کی افتتاحی تقریب تھی اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ آج بہت بڑا دن ہے, میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے عوام علاج نہیں کروا سکتے. 6 ماہ جھنگ شہر ترقی یافتہ شہر کا منظر پیش کرے گا. اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کریں گے. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے